محترم ناظرین، انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بسا اوقات خوشی کے اس جوش میں وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ ہنسی مذاق میں حد سے گزر جانا، فحش باتیں زبان سے نکالنا یا دوسروں کی غیبت کرنا شروع کر دینا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ حد سے بڑھی ہوئی یہ خوشی جب گناہ کی طرف لے جائے تو یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں اس بیماری کا انتہائی کارگر اور حیرت انگیز علاج جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اصل عبارت اعراب کے ساتھ۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس جوش خوشی کا علاج جو فحش اور غیبت تک نوبت پہنچا دے۔ فرمایا کہ علاج کی حقیقت ہے ازالہ سبب مرض۔ جب مرض کا سبب جوش ہے خوشی، تو اس کا علاج ہے جوش کا فروع یعنی کم کرنا، اور اس کی ضد یعنی فکر و غم سے مغلوب کرنا۔ اور سب سے زیادہ فکر و غم کی چیز موت اور احوال بعد الموت ہیں، یعنی واقعات برزخ، محشر، صراط اور عقوبات معاصی یعنی گناہوں کے عذاب۔ پس ایسے وقت میں ان واقعات کو مستحضر کر لیا جاوے، یعنی ذہن میں لایا جائے۔ اگر ویسے استحضار ضعیف، کمزور ہو تو کوئی کتاب اس مضمون کی لے کر مطالعہ شروع کر دیا جاوے، اور بہتر ہے کہ فوراً خلوت میں جا کر مراقبہ کیا جاوے۔ اس کا علاج تو فوراً ہو جاوے گا۔ پھر اگر ضعف طبیعت کی وجہ سے ہیبت کے غلبہ سے تکلیف ہونے لگے تو رحمت اور رجا کی حدیثوں کو مستحضر کر لیا جاوے۔ بس اعتدال ہو جاوے گا اور اصل خوشی رہ جاوے گی جو مامور بھی، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ سلیس تشریح۔ ناظرین، اس ملفوظ کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اتنی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہو کہ آپ جذبات میں آ کر گناہوں جیسے غیبت یا بیہودہ باتوں کا شکار ہونے لگیں، تو فوراً اس خوشی کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو، قبر کے حالات کو اور قیامت کے دن حساب کتاب کو یاد کریں۔ اگر خود سے یاد نہ آئے تو آخرت کی یاد دلانے والی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں یا تنہائی میں بیٹھ کر موت کا دھیان کریں۔ اس سے آپ کا وہ غیر معمولی جوش فوراً ٹوٹ جائے گا اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن حضرت تھانوی ایک اور کمال کی بات بتاتے ہیں۔ اگر موت کو یاد کر کے آپ پر حد سے زیادہ خوف طاری ہونے لگے اور گھبراہٹ ہو، تو پھر اللہ کی رحمت اور معافی والی حدیثیں یاد کریں۔ اس سے آپ کی حالت نارمل ہو جائے گی، یعنی نہ تو گناہوں میں مبتلا کرنے والی بے لگام خوشی رہے گی اور نہ ہی مایوس کرنے والا خوف، بلکہ ایک پرسکون اور جائز خوشی باقی رہ جائے گی جسے اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری خوشیوں کو اپنی نافرمانی کا ذریعہ نہ بننے دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی رحمت کی امید اور اپنی ناراضگی کا خوف ہمیشہ متوازن رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصلاحی پیغام کسی اور کے کام بھی آ سکتا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ حکیم الامت کے مزید تازہ قیمتی ملفوظات کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔